السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ وہاں پہ جب سہیلان افریدی پہنچے تو چیف جسٹس نے ملنے سے انکار کیوں کیا، تو اس حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کل جو رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری نے ایک ٹی وی پروگرام میں جو کہیں، یعنی عمران خان صاحب کی ملاقات جو نہیں کراتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کہا اور کیا بہانہ بنایا، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ صبح جب سہیلان افریدی نے دھرنا ختم کیا تو وہ سیدھا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم بھی پہنچی، تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ تو آخر میں پھر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا، لیکن آخر میں ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا ان کو کہ سہیلان افریدی صاحب کو آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب کسی سے بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتے، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے صاف ہی انکار کر دیا۔ یعنی دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پہلے سیاسی پھر اسٹیبلشمنٹ یہ فریق تھے، لیکن اب تیسری فریق عدالت بھی بن چکی ہیں۔ یعنی ایک عدالت جہاں پہ ایک یہ تو اتنے بڑے کیس ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو میرے اور آپ جیسے جو عام پاکستانی ہیں اس کی سنوائی کیسے ہوگی؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم آج جو خصوصی بات کریں گے وہ سہیلان افریدی کی، جو کہ ایک 5.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، یعنی اس کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی، اور اس کو پوری رات انہوں نے ذلیل کیا۔ ذلیل انہوں نے سہیلان افریدی کو بذات خود نہیں کیا، اس کمپنی نے اور اس حکومت نے جو عوامی مینڈیٹ ہے اور وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے اس کو ذلیل کیا ان لوگوں نے۔ تو دکھ کی بات ہے کہ اب عدالتی بھی ایک فریق بن چکی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک یہ فریق بنتے ہیں، کیونکہ آگے پھر آج اجلاس بھی تھا سینٹ کا، لیکن وہاں پہ بھی تحریک انصاف کے لوگوں نے کچھ شور ڈالا، لیکن بعد میں پھر محمود خان اجزئی صاحب بھی آگئے ہیں جو تحفظ عینی پاکستان کا سربراہ ہے، تو انہوں نے بھی صحیح لتاڑا اس حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی جو بھی اس آئین اور قانون کو ماننے والے نہیں ہیں اور اس سے ماورا ہیں، تو ان سب کو لتاڑا۔ یہ رہی تو بات ہائی کورٹ کی۔ اب ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ سہیلان افریدی کی ملاقات کیوں نہیں کراتے ہیں۔ تو کل ایک RY کے پروگرام میں ٹی وی پہ میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ کو، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملاقات اس لیے نہیں کراتے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو پھر دوبارہ احتجاجی سیاست شروع ہو جائے اور اسلام آباد پہ حملہ نہ کر دے تحریک انصاف والے۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ خوف دونوں میں۔ تو دوستو، کمپنی میں اور بالخصوص حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے نون لیگ، ان میں نا خوف بہت زیادہ ہے، تو اسی خوف کی وجہ سے وہ اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی شیئر کروں گا۔ آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے، 8ویں دفعہ آئے، لیکن ان کی اپنے بانی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور اب کیا وجہ اس کی؟ رانا صاحب پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، وجہ بڑی واضح ہے اور ان کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹ کو یا وہ جو بھی بندہ جیل میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں ایک تحریک جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے چلاؤں گا، اور وہ اس تحریک کا عنوان ہو کہ میں کیپٹل پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں گا، اور اس سے پہلے اس نے 2 بار حملہ آور ہو کے دکھایا بھی ہو مسلح، اور اس کے بعد 9 مئی جیسا معاملہ بھی اس کے جو ہے وہ ساتھ جڑا ہو، اور پھر ساری تحریک جو ہے وہ ملاقاتیوں کے ذریعے سے ہی میسیجنگ ہونی ہو، پھر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایسا چل رہا ہو جو ریاست کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایسا زہر اگل رہا ہو پوری دنیا میں کہ جس کی کوئی اور مثال نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر ملاقات جو ہے، ایسی ملاقات کسی قانون میں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ کہ میں جب رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں طلال چودھری آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ ان سے سوال کیا شاہ زیب خانزادہ نے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کیوں نہیں کراتے ہیں آپ لوگ. تو اس کے اوپر انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی. تو پھر طلال چودھری نے شاہ زیب خانزادہ کو کہا کہ وہ عدالت چلے جاتے. تو شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ عدالت سے تو انہوں نے 2 دفعہ آرڈر لے لیے، لیکن آپ لوگوں ان کا ملاقات، یعنی پنجاب حکومت جو ہے وہ مریم نواز کی جو حکومت ہے وہ ملاقات نہیں کراتے. تو دوستو اس کے بھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں چھوٹا سا کلپ. یہ 9 پوائنٹس ہیں تو عدالت کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی نا. عدالت نے پہلے مارچ میں فیصلہ دیا، پھر نومبر میں فیصلہ دیا، سلمان اکرم راجہ کو کوارڈینیٹر مقرر کیا، پھر ایک کیس ہے اس کی کنسلٹیشن کے لیے انہوں نے ملنا ہے، عدالت نے حکم دیا. تو آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں انہیں. عدالتی احکامات کے تحت جو جیل مینول ہے اس کے تحت بھی ان کی ملاقات بنتی ہے، وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ. دیکھیں جیل مینول کے تحت فیصلہ جو ہے وہ جیل حکام نے کرنا ہے، وہ انہوں نے نہیں کرنا. ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. کبھی آپ کہتے ہیں ہماری ملاقات کروائی جائے جب ہم چاہیں، ہماری ملاقات کرائی جائے، وہاں ارینجمنٹ ایسی ہو کہ کوئی وہاں دیکھے نا، ان لمیٹڈ ٹائم ہو. کبھی آپ ملاقاتوں میں خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہمارے ٹائم پہ اور اپنی ملاقات کروائی جائے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح نہیں. اور دوسری عدالت نواز شریف صاحب سے آپ سب ملاقاتیں کیا کرتے تھے. تو محمد زبیر صاحب بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ ہوا کرتے تھے. شہزاد اقبال صحافی بتاتے ہیں کہ بہت انہوں نے خود نے دیکھا، وہ بھی ملنے جب گئے بہت لوگ ملے ہوئے تھے. وہ مریم نواز سے ملے، انہوں نے اس وقت گفتگو کی. پورا احوال بتاتے ہیں. ملاقات کرنا بالکل سولیٹری میں جا کے کسی کو رکھ دینا، یہ تو انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے نا. کسی بھی مجرم کو آپ ملنے نہیں دے رہے ہیں، اس کے اہل خانہ سے، اس کے وکلا سے، اس کے لوگوں سے عدالتی احکامات کے باوجود نہیں ملنے دے رہے ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. اور زبیر صاحب سے یہ بھی پوچھئے گا کہ شروع میں ملاقاتیں ضرور ہوئیں جب وہ ڈائلہ میں تھے، اس کے بعد کوٹ لکھپت گئے تو پھر ملاقاتیں ہوئیں. تو کوٹ لکھپت میں جانے کے بعد 3 مہینے بعد ملاقاتیں بند کر دی گئیں. آپ نے میرے پچھلے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کہی تو زبیر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. جب ملاقات کا دن ہوتا تھا اس دن ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. نہیں دوستو مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں اب زور زبردستی بدماشی کی نظام چل رہا ہے، یعنی آئین ختم ہو چکا ہے. اور خان صاحب کی ملاقات جو ہے نا ابھی انہوں نے ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا دیا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے وہ تحریک انصاف والوں کو بلیک میل کریں گے. اور وہ برملا یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے نہ عدالتیں آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملوا سکتے ہیں، کوئی اور طاقت ہے تو ہمارے سے بات کرو، ہم آپ کو ملوا دیں گے. تو دوستو تحریک انصاف تو کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ نون لیگ کے پاؤں میں گر جائیں اور وہاں سے ان کو منتیں کریں کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ ایسا ہو جائیں. وہ تو پھر احتجاجی سیاست پہ جائیں گے. پھر وہ احتجاج جو یا کے پی کے کو بند کرتا ہے یا جو بھی ہیں، جو لائے حمل انہوں نے خود بنایا ہوا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن وہ لائے حمل آخر میں پھر وہ لے کے آئیں گے. کیونکہ اب جو اتمام حجت ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں 5 دفعہ جب ان کے ساتھ نہیں ملوایا سہیلان افریدی کو، تو ابھی تو اتمام حجت ابھی تو 8 دفعہ ہو چکا ہے کہ ان کو ملنا کی اجازت ہی نہیں دے رہا. یعنی ایک SHO وزیر اعلیٰ کو اس کے سامنے بے بس ہو چکا ہے. تو آخر میں آئے گا بات احتجاجی سیاست پہ. تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف والے کیا لائے عمل دیتے ہیں اگلا. تو ہم انتظار کریں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اوکے، اللہ حافظ.